ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دور حکومت میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے ایک ڈیم فنڈ قائم کیا تھا، اور وہ ڈیم فنڈ اس لیے قائم کیا گیا تھا تاکہ دیا میر بھاشا ڈیم جو ہے وہ تعمیر کیا جائے۔ اس سلسلے میں ہمارے وہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب جو ہیں، انہوں نے جگہ جگہ وہ گئے بھی، انہوں نے باقاعدہ اس سلسلے میں چندہ بھی اکٹھا کیا۔ وہ انگلینڈ تک گئے، مینچسٹر تک گئے، وہاں بھی جا کے انہوں نے پاکستانیوں سے اپیلیں کی، اور باقاعدہ کروڑوں روپے کے اشتہارات روزانہ مین اسٹریم میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا میں چلا کرتے تھے، جنہیں چیف جسٹس ڈیم فنڈ کہا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد اس میں ایک نام ایڈ ہو گیا، چیف جسٹس اور وزیر اعظم پاکستان ڈیم فنڈ۔ اور اس ڈیم فنڈ کے لیے پاکستانیوں نے، جو کہ پاکستان میں تھے یا بیرون ملک پاکستانی تھے، انہوں نے بڑے دل کھول کر چندے دیے۔ یہ جو سرکاری ملازمین تھے، ان کی ایک روز کی تنخواہیں جو ہے وہ کاٹ لی گئیں اور وہ اس ڈیم فنڈ میں دے دی گئیں۔ یہ ہمارے یہاں معمول ہے کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے تو ایک دن کی تنخواہ سرکاری ملازمین کی فوراً کاٹ لی جاتی ہے اور دے دی جاتی ہے۔ کوئی ان سے پوچھتا نہیں ہے، بس صرف ایک آرڈر آ جاتا ہے کہ جی آپ کی تنخواہ کاٹی جا رہی ہے، کہ آپ کو یہ نیک کام کرنا ہے اور ہر صورت میں یہ کرنا ہے، اور اگر آپ نہیں کرنا بھی چاہتے تو بہرحال آپ کو نیکی کروائیں گے ہم، یہ تنخواہ آپ کی ڈیڈکٹ ہو جائے گی۔ تو اس ڈیم فنڈ کے اندر بیرون ملک پاکستانی، یہ جو آپ کے سامنے خط ہے، یہ ایک بزرگ خاتون ہے جو کہ امریکہ میں تھی، انہوں نے $1000 کی رقم جو ہے وہ اس ڈیم فنڈ میں دی، اور ان کے مطابق، اس خط کے مطابق، جب انہوں نے دیکھا کہ ڈیم بالکل تعمیر ابھی تک نہیں ہوا ہے، کافی عرصہ گزر چکا ہے، تو انہوں نے پھر ڈان اخبار، جو کہ ایک بڑا معتبر ہمارا اخبار ہے انگریزی کا، اس میں ایک خط لکھا کہ، اور وہ شائع ہوا، یہ اپریل کی تاریخ آپ کے سامنے ہے 2019 کی، اور اس میں انہوں نے گزارش کی کہ یقیناً چیف جسٹس صاحب سے گزارش کی ہوگی کہ اگر یہ ڈیم ابھی تک تعمیر نہیں ہوا یا اس ڈیم کے تعمیر ہونے کے امکانات نہیں ہیں، تو وہ رقم جو ہے وہ ڈونرز کو، یعنی جن لوگوں نے یہ چندہ دیا ہے، ان کو واپس کر دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی مجھے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، مجھے ہو رہا ہے کہ شاید یہ ڈیم تعمیر ہو یا نہ ہو، یا کب ہو تعمیر، تو ڈونرز کا یہ حق بنتا ہے کہ اگر ایک کام نہیں ہو رہا اور وہ کام کر بھی نہیں رہی، اور وہ بھی چیف جسٹس کے سابق کے نام پہ یا گورنمنٹ آف پاکستان کے نام پہ، وزیر اعظم کے نام پہ چندہ اکٹھا کیا گیا، تو وہ کام بھی نہیں ہو رہا، تو وہ رقم واپس کر دی جائے۔ تو یہ جیسا کہ انہوں نے آپ نے دیکھ لیا کہ بزرگ خاتون نے یہ باقاعدہ ایک لیٹر ڈان کے اندر شائع کروایا۔ تاہم اب کل اس سلسلے میں ایک بڑی حیرت انگیز خبر آئی کہ ثاقب نثار صاحب نے بتایا کہ وہ ڈیم فنڈ جو ہے اسے، یعنی اس کی رقم جو تھی وہ 10 ارب روپے اکٹھی ہوئی، وہ کس اکاؤنٹ میں پڑا ہوا تھا انہوں نے کہا یہ میں نہیں بتاؤں گا، لیکن انہوں نے اس 10 ارب روپے کو انویسٹ کر دیا، اور اب وہ رقم جو ہے وہ 17 ارب روپے ہو گئی۔ یہ بات انہوں نے بڑے فخریہ بتائی، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے کہاں انویسٹ کیا۔ اب یہ رقم نہ تو سپریم کورٹ کی تھی، نہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی تھی، یہ عام پاکستانی شہری کی رقم تھی جو اس نے چندے کے طور پہ دی تھی ڈیم فنڈ کے نام پہ۔ نہ تو چیف جسٹس کے نام پہ دی تھی، نہ وزیر اعظم کے نام پہ دی تھی، اس نے ڈیم تعمیر کرنے کی دی تھی جو پاکستانی عوام کے لیے تعمیر۔ تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، انہوں نے ڈیم تو نہیں تعمیر کیا، انہوں نے انویسٹ کر دیا۔ اب انویسٹ کر دیا، کیوں انویسٹ کر دیا، کس نے ان سے کہا تھا انویسٹ کرنے کو، کیا اختیار تھا ان کے پاس انویسٹ کرنے کا ثاقب نثار صاحب کے پاس کہ انہوں نے رقم، یا خود انہوں نے یہ اپنا اختیار استعمال کر لیا اور انہوں نے انویسٹمنٹ کر دی اس کی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ زحمت بھی نہیں کی کہ جن سے یہ چندہ اکٹھا کیا گیا، یعنی پاکستان کا عام شہری، اسے یہ بتاتے کہ بھائی ہم نے یہ رقم جو ہے آپ کی انویسٹ کر دی ہے اور اس جگہ رکھی۔ انہوں نے کہا وہ رقم محفوظ، اب جب کل ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا یہ رقم محفوظ ہاتھوں میں ہے، لیکن میں نہیں بتاؤں گا کہ کون سے محفوظ ہاتھوں میں، یہ نہیں بتاؤں گا کہ رقم کیسے 17 ارب ہوئی، یہ تو میں صرف اس کو بتاؤں گا، اس جو کہ جس نے ڈونیشن دی ہے، یعنی جس نے چندہ دیا۔ اب
چیف جسٹس یہ جو ثاقب نثار صاحب ہیں، ان کے متعلق یہ بڑا مشہور ہے، اور ان کے بہت سارے واقعات بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو میڈیا میں بھی آئے، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا پہ، جس میں انہوں نے انتہائی سخت رویہ اختیار کیا. ہم اور کوئی لفظ استعمال نہیں کر سکتے کہ وہ اس معاملے میں بڑی ہی زیادہ یعنی جسے کہتے ہیں نا اس میں آ جاتے تھے، غصے میں کہتے ہیں بس میری مرضی ہے، میں یہی کہوں گا. تو یہی ان کا کہا میں نہیں بتاؤں گا جب تک کہ وہ ڈونر مجھ سے نہیں پوچھے گا. عام پاکستانی شہری کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس کے نام پہ جو فنڈ لیا گیا، اس کی فلاح و بہبود کے لیے جو ڈیٹ تعبیر کیا جا رہا تھا، اس کے لیے جو چندہ لیا گیا، اس کے متعلق اسے جاننے کا کوئی حق نہیں ہے. صرف ڈونر کو جاننے کو میں جواب دوں گا. یعنی آپ انداز دیکھیے ان کا. یا ان کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ وہ ایک لیور ٹرانسپلانٹ ہسپتال تھا، اس کے معاملے میں انہوں نے اپنی وہ دخل اندازی فرمائی اور وہ اس کا وہ بند کروا دیا اسے. ایک اور انہوں نے ایک فرینچ پاکستانی نجات فیشن ڈیزائنر تھے، عالمی شہرت یافتہ ہیں، ان کو انہوں نے اس بات پر مجبور کیا یہ کہ وہ انہیں 30 لاکھ روپے دیں گے تو تب وہ انہیں چھوڑیں گے، نہیں تو وگرنہ انہیں مختلف سزائیں بھگتنی پڑیں گی. اور یہ بات کسی اور نے نہیں، محمود صاحب جو کہ فرینچ ڈیزائنر ہیں پاکستانی نجات، انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہی. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ابھی بھی یوٹیوب پہ پڑھا ہے، اور وہ انٹرویو جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں. اور انہوں نے پرنٹ میڈیا میں بھی یہ بات کہی. تو یہ ان کا اسٹائل تھا کام کرنے کا. تو اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کو ہر قسم کا اختیار حاصل ہے پاکستانی عوام کے اوپر بھی، اور شاید پاکستان کی عوام کے پیسے پہ بھی. اب تک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کوئی کسی پاکستانی عوام کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ یہ ان سے پوچھے کہ وہ پیسہ کہاں گیا، کیسے کہاں پڑا ہوا ہے، اور وہ کیوں تعمیر میں خرچ نہیں ہوا. یہ وہ اس کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے بس اپنے خط مقرر کر لیا، یہ آئے گا ڈونر تو بتاؤں گا. تو یہ جو ہم نے آپ کو بزرگ خاتون کا بتایا ہے، انہوں نے تو 2019 میں خط لکھ کے باقاعدہ ڈان جیسے معتبر اور مشہور اور معتبر انگریزی جریدے میں خط شائع کیا، اور اس میں گزارش کی تھی، درخواست کی تھی کہ یہ جناب میرے $1000 جو میں نے آپ کو دیے ہیں وہ واپس کر دیں اگر یہ ڈیم آپ تعمیر نہیں کر رہے. اور اگر کیونکہ اس کے متعلق بہت متضاد خبریں مجھے مل رہی ہیں جن سے میرا ذہن پریشان ہو رہا ہے کہ کیا میں نے وہ فنڈ جو ہے وہ صحیح. اور یقینی بات ہے کہ جب عام پاکستانی شہری جن لوگوں نے یہ فنڈ دیے، جن کی تنخواہوں سے کاٹ کر اس فنڈ میں شامل کیا گیا، وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہماری تنخواہوں سے جو کاٹ کے پیسے مختلف فنڈوں میں دیے جاتے ہیں ان کا یہ اشر ہوتا ہے، وہ انویسٹ ہو جاتے ہیں. اور انہیں انویسٹ بھی کون کرتے ہیں؟ ایسے شخصیتیں کرتے ہیں جو اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز ہیں پاکستان کے، جن سے یہ کہا جاتا ہے، سے امید کی جاتی ہے، توقع کی جاتی ہے، جن کی ذمہ داری ہے بلکہ کہ وہ پاکستان کے عوام کو انصاف مہیا کریں. تو وہ ہمارا پیسہ لے کر وہ انویسٹ کر دیتی ہیں، اور پھر وہ خوشی سے خوشی ہمیں یہ خبر سناتی ہیں کہ جی وہ 17 ارب ہو گیا. تو بھائی آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ یہ انویسٹ کریں اور 17 ارب بنائیں؟ یہ کام جس کا ہے اسی کو کرنا چاہیے نا. آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ تو جیسا کہ ہم پہلے بھی گزارش کر چکے ہیں، اس سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی، اور اس سے پہلے بھی کچھ چیف جسٹس حضرات گزرے ہیں جنہوں نے کچھ ایسی جسے اب جوڈیشل ایکٹیویٹیز کہا جاتا ہے وہ دکھائی. جسٹس چودھری صاحب کے زمانے میں یہ ہوا تھا کہ پاکستان بلوچستان میں ریکارڈنگ کے مقام پہ سونے کی کانیں ہوئی تھی. وہ ایک معاہدہ ہوا تھا ٹیتھن کمپنی سے ہوا تھا، جو ایک بیرونی ملک کی ایک فرم تھی، تو آسٹریلین فرم تھی. تو انہوں نے وہ معاہدہ ہی کینسل کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ انٹرنیشنل کورٹ کے اندر پاکستان کے اوپر کوئی تقریباً $6 ارب کا فائن ہوا. بڑی مشکل سے منت کر کے 2 سال قبل یہ فائن جو ہے پاکستان نے معافی نہیں. تو $6 ارب پاکستان کا ادا کرتے تھے ایک پائی کے لیے تحصیل. پھر ایک اور چیف جسٹس ہمارے گزرے ہیں جو سپریم کورٹ کے اندر سابق ہیں، وہ بھی ان کو یہ شوق تھا کہ جو فکسچر کے کیریکٹرز تھے وہ اپنے منتخب نمائندوں کے اوپر، اپنے فیصلوں کے اندر ان کے اوپر وہ لگایا کرتے، چشمہ کیا کرتے تھے. فار ایگزامپل وہ کہا ان کو اب منتخب نمائندوں کو، منتخب وزیر اعظم کو کہا کرتے تھے مافیا، ڈان، سسلین مافیا، اور اس قسم کی چیزیں وہ کہا کرتے تھے. پھر ایک اور ہمارے چیف جسٹس صاحب تھے، وہ جو تھے وہ بڑی بڑی جو عمارتیں تھیں ان کے متعلق فیصلے سنایا کرتے تھے. وہ ہم ان فیصلوں کے متعلق کچھ نہیں کہتے، لیکن بہرحال وہ بلڈنگیں زمین بوس ہو گئیں. پارکس میں جو کچھ تعمیرات تھیں وہ زمین بوس ہو گئیں، اور بہت کچھ ہوا.
تو یہ تمام جو آپ یہ کہیے یہ ذمہ داریاں وہ پوری کرتے تھے. حالانکہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، آپ اکثر پڑھتے ہیں ہم کہ لاکھوں کیسز جو ہیں وہ ہماری عدلیہ میں پینڈنگ ہے، ماتحت عدلیہ میں، اعلیٰ عدلیہ میں، سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہیں عام آدمی کے، اور اسے انصاف کے لیے وہ در در پھر رہا ہے، سالوں گزر رہے ہیں، بلکہ پشت در پشت معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. کئی مقدمات 40 سال تک حل نہیں ہوئے. تو اس کے باوجود اتنی یعنی مصروفیات اور اتنے دباؤ کے باوجود یہ ہم کوئی شخص داد ہی دے سکتا ہے پاکستان کا عام شہری کہ ہمارے جو معزز ترین جج صاحبان ہیں ان کو یہ بھی کام تھا سابق جج صاحبان کو کہ وہ اس قسم کے کاموں میں بھی چندے اکٹھے کرنا، ڈیم بنوانا، اسپتالوں کے معاملوں میں دخل اندازی کرنا، آبادی کو کنٹرول کرنے کے معاملات، پھر لوگوں کو مختلف القاب سے نوازنا، پھر یہ کہ بلڈنگیں گروانا، یہ سارے کام کیا کرتے تھے. تو کیا واقعی پاکستان کے عوام اور شہری جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اور وہ یہ امید کرتے ہیں، توقع کرتے ہیں کہ اتنی بھاری انصاف کی ذمہ داری ہیں 22 کروڑ عوام کی پوری کرنا جو ایک کوئی معمولی کام نہیں ہے، اس کے علاوہ اتنا ٹائم وہ نکال سکتے ہیں کہ وہ یہ باقی تمام کام بھی انجام دیتے ہیں. تو یہ واقعی میں یہ کئی کہا جا سکتا ہے کہ یہ مثالی ہے. لیکن بہرحال ایک بات ہم ضرور کہیں گے کہ ثاقب نثار صاحب کو پاکستانی عوام کو یہ بتا دینا چاہیے ہر صورت میں کہ وہ ڈیم فنڈ جو ہے وہ کن محفوظ ہاتھوں میں ہے اور کیسے وہ 10 ارب سے 17 ارب ہو چکا ہے، اور آخرکار وہ تعمیر کے لیے جامع بادشاہ ڈیم کی کیوں خرچ نہیں کی.